خوددار ملک ہے اور وہ کسی صورت اپنی خود مختاری پہ کوسچن نہیں آنے دینا چاہتا. اسی وجہ سے بار بار امریکہ کے ڈیلز کو بھی انکار کرتا ہے ایران, اور یہی بات جو ہے امریکہ کو, اسرائیل کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. آخر کب تک دوسرے ممالک کے ساتھ بھی آنے والے ٹائم میں یہی سلوک کیا جائے گا؟ دیکھیں, ایران امریکہ سے مذاکرات بھی کرتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ایران اور امریکہ کے مذاکرات کئی دفعہ ہوئے ہیں, ڈیلز بھی ہوئی ہیں, ٹوٹی بھی ہیں, اور ابھی بھی وہ ٹرمپ کے ساتھ ان کے مذاکرات کے 5 دور ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ آیت اللہ خامنائی کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی جس میں انہوں نے کلیئر کیا تھا کہ امریکہ اور اسپیسیفکلی ڈونلڈ ٹرمپ بندوق کی زور پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو پھر مذاکرات کے 5 دور انہوں نے کیے بھی نا جی. یہاں تو وہ کہیں نا کہ ہم ٹیبل پہ ہی نہیں بیٹھتے. ایران کا یہ سٹینڈ تو نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے. ایران کا یہ ایران امریکہ کے اختلافات اپنی جگہ ہیں, لیکن ایران پرامن ملک ہے, اس نے ثابت کر کے دکھایا, اسی لیے اس نے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے سے انکار نہیں کیا. ایران اور اسرائیل کا ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہے, لیکن آپ دوسری سائڈ کی سٹوری دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ اور حماس یہ سب ایران کی پراکسیز ہیں, اور یہ اسرائیل پر حملے کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں ایران اسرائیل پر حملہ کر رہا تھا. ان کا حملہ اسرائیل کا پر ایران کا حملہ سمجھا جاتا ہے, گنا جاتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ایرانی اسلحہ ہے, ایرانی بیکنگ ہے. تو اس لیے عالمی قوت کو تو مزمل صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جواز بناتے ہوئے 1 سیکنڈ نہیں لگتا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے اس بات سے کہ ان کا نیریٹیو, ان کو وہ پہلے ایک نیریٹیو بناتے ہیں, پھر اس کی بنیاد پر ایکشن کرتے ہیں, اور جب وہ نیریٹیو بنا رہے ہوں تو ہمیں اس کو یہ نہیں کہہ کے رد کر سکتے کہ یہ تو جھوٹ ہے, کیونکہ وہ اپنے جھوٹ کو گوئبلز کی طرح اتنی دفعہ بولتے ہیں کہ پھر اس کے سچ ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے. لیکن ان ممالک کا حال دیکھیں کیا ہو جاتا ہے. جیسے عراق دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں, شام دیکھ لیں, لیبیا دیکھ لیں, اب غزہ اور فلسطین, اس کے بعد ایران. دیکھیں, میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, عراق پر وہ کہتے تھے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, آج تک نکلے نہیں. انہوں نے ایک نیریٹیو بنایا, پھر اس نیریٹیو کو اتنا کیا کہ سب کو شک ہو گیا کہ شاید صدام کے پاس ہیں, ہاں لیکن کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا. جہاں تک آپ نے شام کی بات کی ہے, وہاں بشارت الاسد والی, وہاں انسائیڈ اپرائزنگ میں وہ ایران وہ ایک طرف تھا, روس ایک طرف تھا, امریکہ ایک طرف تھا, اسرائیل ایک طرف تھا, عرب ایک طرف تھے, اور اس لڑائی میں ہمیں نظر آیا کہ ایران اور روس ہار گئے ہیں. بشارت الاسد جو ہے اس کو انہوں نے ان سے شام چھین لی. لیبیا میں قذافی کا بھی دیکھیں ایٹمی پروگرام کا ہی رولا تھا. اب اس میں پاکستان نے بھی بہت سختیاں برداشت کی ہیں, کیونکہ اگر ہم مدد کر رہے تھے مبینہ طور پہ کہ پاکستان لیبیا کی مدد کر رہا تھا, اور وہ قذافی کے بیٹے نے جا کے بتا دیا کہ پاکستان مدد کر رہا ہے مبینہ طور پہ, جس پر پھر ڈاکٹر قدیر صاحب کی معافی اور وہ سب کچھ ہم نے دیکھا. تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ لیبیا پہ قذافی کا بھی تو جرم ایٹمی پروگرام ہی تھا نا, کہ وہ نہیں اس کو رکھنے دینا چاہتے تھے, اور وہاں چینج آف رجیم ہوئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی مسلمان ملک کو ایٹمی پروگرام نہیں رکھنے دینا چاہتے. پاکستان ایک ایکسیپشن بن گیا ہے, ہم روس کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ تھے, لہذا ہم پر پابندیاں نہیں لگیں. اس دوران ہمارے ملک کی جو قیادت تھی, اور 71 کے سانے کے بعد دنیا بھی یہ یقین کر گئی کہ اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے تو ایٹمی پروگرام پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اگر 71 کا ثانیہ نہ ہوا ہوتا تو دنیا پاکستان کو بھی ایٹم بم نہ بنانے دیتی, جیسے ایران کو نہیں بنانے دے رہی, جیسے لیبیا کو نہیں بنانے دے رہی, جیسے کسی کو بھی. لیکن 71 کے ثانیے میں جب پاکستان 2 لخت ہوا تو دنیا کو یہ بات سمجھ آئی کہ اگر پاکستان نے انڈیپینڈنٹلی سروائیو کرنا ہے تو اس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس ہونا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بات دنیا نے تسلیم کرتے ہوئے جب پاکستان نے اپنا نیوکلیر پروگرام آگے بڑھایا تو دنیا نے آنکھیں بند کیں. ہمارے ساتھ کو لیبیا ایران والا سلوک نہیں کیا گیا. آپ بات سمجھیں, ہمارے پروگرام کے دوران ٹھیک ہے ہم اس وقت امریکہ کے بہترین اتحادی تھے, لیکن ہمارا ایٹمی پروگرام آگے بڑھ رہا تھا تو دنیا کو پتہ ہی تھا نا, تکلیف تو تھی, اور آج بھی کھٹک رہا ہے. اور کب چائنا نے جو مدد کی یا امریکہ نے پابندیاں نہیں لگائیں, کسی نے حملہ نہیں کیا, کسی نے یہ کہانیاں ضرور ہیں کہ اسرائیل, انڈیا اور وہ مل کر ہماری نیوکلیر سائٹس پر حملہ کرنا چاہتے تھے, پر کسی نے کیا نہیں. ہماری نیوکلیر سائٹس کو کبھی نشانہ نہیں بنایا گیا. اور ہم نے جب ایٹمی پروگرام دھماکے بھی کیے تو اس کے بعد پاکستان پر پابندیاں ضرور لگیں, لیکن کوئی ایسا دنیا نے پاکستان کا بائیکاٹ نہیں کیا جس کا ہم کہیں کہ جی پاکستان اس کے نتیجے میں کولیپس کر گیا بم ہوتے ہوئے بھی. تو ایسا نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کیس ڈیفرنٹ ہے, اور اس میں 71 کے سانے کا بہت ذکر ہے. اس سانے نے پاکستان کو جواز فراہم کیا. لیکن آج میں ایران کے حوالے سے یہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ
ایران اور اسرائیل کی لڑائی کون جیت رہا ہے یہ بہت قبل از وقت ہے. اس میں کس سطح پہ جگہ پہ آ کر امریکہ داخل ہوگا اس لڑائی میں یہ بات ہمیں دیکھنی ہوگی. آج دیکھیں نا یوکرین کے پاس جو اس کا بیری بیڑا تھا جو اس نے یوکرین کی مدد کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا وہ بھی ایران سے لڑائی کے لیے گلف میں لے آیا ہے. امریکہ جو ہے ایران میں اپنا اسلحہ اپنے بحری بیڑے جمع کر رہا ہے, ڈسٹرائر جمع کر رہا ہے. کس لیے؟ کیا کسی سٹیج پر امریکہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ ایران غلطی کرے, کسی امریکی ہدف کو نشانہ بنائے تو امریکہ اس جنگ میں کود جائے؟ ایران نے ابھی تک کسی امریکی ہدف کو اسی لیے نشانہ نہیں بنایا کیونکہ ایران بھی اس کو ایران اسرائیلی رکھنا چاہتا ہے. ہمیں یہ بیانات ضرور نظر آئے ایران کے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم امریکی پر حملہ کریں گے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. کہیں نہ کہیں انہوں نے اندر بیٹھ کے یہ ریزالو کیا ہے کہ ایران کا مفاد اسی میں ہے کہ امریکہ اس لڑائی میں ایکٹیولی نہ آئے.